حضور نے حدیث شریف میں جب اپنے اجداد کے نام گنائے تو عدنان تک گنائے تھے. جناب عدنان ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ سب سے پہلے کعبہ شریف پر چمڑے کا غلاف لگانے والے بزرگ ہیں، جو حضور کے پردادا کے پردادا کے پردادا تقریباً حضور کی پیدائش مبارکہ سے یہ 1200 سال پہلے کے حضور کے جد اعلیٰ ہیں، جن کو آپ پرکھے کہتے ہیں. یہ ان کی پیشانی پر بھی حضور کا نور نور محمدی چمک رہا ہے. سبحان اللہ. یہ نظار انہی کے پوتے ہو رہے ہیں، فہر انہی کے پوتے ہو رہے ہیں، لوئی اور یہ جناب قصی ہیں، کلاب ہیں، مرہ ہیں، عبد مناف ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی پاکیزہ نور کی حفاظت فرمائی. نور مصطفیٰ ٹرانسفر ہوتا رہا، ٹرانسفر ہوتا رہا. اللہ کا نور پھر اس شخصیت کے پشت میں آیا جن کو دنیا حضرت عبد مناف کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ عبد مناف. عبد مناف کا رشتہ مکہ شریف میں ایک بڑے عظیم خاندان سے ہوا. جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو ایک شہزادہ پیدا ہوا جسے حضور کا پردادا کہا جاتا ہے، جس کا نام ہے حضرت ہاشم رضی اللہ. اسی لیے حضور کو ہاشمی خاندان سمجھ گئے آپ. ان حضور کے پردادا جب یہ پیدا ہوئے ان کا نام ہے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ اونچی بولیں. حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کے لیے ملک شام کی طرف گئے. جانے کے لیے نکلے نا تو پہلے 480 کلومیٹر پہ ایک شہر پڑا جسے اب مدینہ کہتے ہیں. آپ نے مدینہ شریف میں قیام کیا. جناب حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی پہ حضور کا نور چمکتا تھا. ایک خاندان تھا مدینے میں جس خاندان میں ایک لڑکی تھی بڑی خوبصورت، اس کا نام تھا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے ماں باپ نے جناب ہاشم کی پیشانی پہ نور محمدی کو دیکھا تو لالچ پیدا ہوئی. مشورہ کیا کیوں نہ اس نور کو اپنے گھر میں رکھ لیا. سمجھ گئے؟ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر لیا جائے، یہی نور ٹرانسفر ہو کر کے میری بیٹی کے شکم میں آ جائے گا. سبحان اللہ. جب مشورے ہوئے تو بات اوکے ہو گئی. اللہ اس کے رسول کی مرضی تھی کہ جناب ہاشم کا نکاح مدینہ شریف میں اس خاندان میں ہوا جس خاندان کو خاندان بنو نجار کہا جاتا ہے. یہ وہی خاندان ہے جس خاندان کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جب حضور مکے میں پیدا ہوئے اعلان نبوت کے 40 سال کے بعد جب مدینے جا رہے تھے تو اسی خاندان کی لڑکیوں نے دف بجا بجا کے حضور کو نعت پڑھ کے استقبالیہ دیا تھا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. اسی خاندان کی لڑکیاں تھیں. حضرت سلمہ حضور کے پردادا کی نکاح میں آئیں. اب جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو مدینہ شریف میں وہ بیٹا پیدا ہوا جس کو حضور کے دادا عبد المطلب کہتے ہیں. حضور کے سگے دادا عبد المطلب کی شہر میں پیدا ہوئے مدینہ شریف میں. اونچی بولے کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی ہے. باتیں آج سن لیں، کل اسے آپ ریکارڈنگ میں سنیے گا انشاءاللہ. سن لیں، بہت لطف آئے گا. حضور کے دادا جناب عبد المطلب مدینہ شریف میں پیدا ہوئے اور تقریباً 8-9 سال تک مدینہ شریف میں تھے اور بعد میں پھر مدینہ شریف سے مکے آئے. مدینہ شریف سے مکے آئے. جب مکے آئے نا جناب عبد المطلب تو ان کی پیشانی پہ نور محمدی چمک رہا تھا. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں جنگل میں جایا کرتا تھا، جو درندے جو شیر چیتے لوگوں کو دیکھ کر کے ان پر حملہ کرتے تھے وہی شیر چیتے میرے پیروں کا دھون اللہ اکبر میرے دو پیروں کا دھون پینا چاہتے تھے، میرے تلوے کو چاٹتے تھے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ میری پیشانی پر نور محمدی چمک رہا تھا. جناب عبد المطلب کی مدینہ شریف مکہ شریف میں شادی ہوئی. جس لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا اس کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ. اونچی بولے. حضرت عمر نام کے ایک عظیم شیخ تھے، ان کی بیٹی جناب فاطمہ رضی اللہ. جناب عمر ان کی بیٹی مخدومہ فاطمہ نام تھا. ان کا عقد حضور کے دادا عبد المطلب سے ہوا. جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو مکہ شریف میں دنیا کا سب سے عظیم انسان پیدا ہوا جسے حضور کے ابو جناب عبداللہ کے نام سے پوری دنیا جانتی. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور کے ابو کا نام کیا تھا؟ جناب بولو بھائی، جناب عبداللہ. عجیب شان ہے.
حضور کے ابو کا بھی نام عبداللہ ہے، حضور کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ ہے، اور حضور کی ماں امی حلیمہ کے بھی بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ حضور کے صحابی، حضور کے چچا جناب عباس، ان کے بیٹے کا بھی نام جناب عبداللہ ابن عباس ہے۔ عبداللہ نام کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے دو نام بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ ایک عبد الرحمن۔ ایک روایت میں حمام کا لفظ بھی حضور نے استعمال کیا۔ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ دعا کرے، اولاد ہوگی تو اس کا نام عبداللہ رکھیں گے، اللہ کے نبی کے ذکر کے صدقے میں اللہ اس کے بھی کوکھ کو بھر دے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں میرے آقا کی پیدائش، میرے آقا کے ابو پیدا ہوئے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ، بہت ہی مبارک خاندان میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ جناب عبداللہ پیدا ہوئے تو انہی کے بھائی ہیں جناب ابی طالب جو مولا علی کے باپ، جناب عباس انہی کے سگے بھائی ہیں جن کے بیٹے جناب عبداللہ ہیں، یہ جناب امیر حمزہ انہی کے بھائی ہیں، جناب عقیل انہی کے بھائی ہیں۔ 12 بھائی تھے حضور کے ابو، کتنے؟ 12 بھائی تھے جناب، اسی میں ابو لہب بھی شامل ہے، اسی میں ابو لہب بھی شامل ہے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میری پیشانی پر نور مصطفیٰ چمکتا تھا، ایک لڑکی مکہ شریف میں اس نے مجھے دیکھا تو اس نے پیشانی پر میری جبیں پر جب نور مصطفیٰ کو چمکتے ہوئے دیکھا تو لالچ بڑھ گئی، اس نے کہا اے عبداللہ قریب آؤ، تو میں قریب گئی، اس نے کہا مجھ سے شادی کرو گے؟ تو جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں عجیب سے خوف میں آ گیا، میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ لڑکی بڑے دبنگ قسم کی تھی، بہت تیز ترار تھی، مکے میں اس کی تیز تراری کے بڑے ہی شہرے تھے۔ میں نے کہا نا نا نا، میں چلا آیا، میں نے جلدی میں اپنے دادا کو بلایا، گھر کے لوگوں کو، میں نے کہا لڑکیاں میری پیشانی پر جو نور مصطفیٰ ہے اس پر لالچ کی نگاہ ڈالتی ہیں، لہٰذا اگر ہو سکے تو جلدی سے میرا رشتہ کر دیا جائے۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں مکہ شریف میں 2 عظیم شخصیت تھی، ایک کا نام تھا حضرت وہب، ایک کا نام تھا مخدومہ برہ۔ برہ کے معنی ہوتے ہیں بخشش کے، وہب کے معنی، برہ کے معنی ہوتے ہیں نیک کام کرنے والے، اور وہب کے معنی ہوتے ہیں بخشش عطا جود کے۔ جناب حضرت عبداللہ کہتے ہیں ان دونوں وہب اور برہ کے درمیان ملنے پر ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، جو لڑکی مکے میں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھی، سب سے زیادہ خوبصیرت بھی تھی، اور سب سے بہتر خوش قسمت بھی تھی۔ اس کا نام سن کے آپ تڑپ جائیں گے، اسی کو دنیا حضرت بی بی آمینہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جناب وہب اور برہ یہ حضور کی نانی ہیں، حضور کے نانا ہیں۔ بیٹھے رہیے گا، کوئی ہنگامہ نہیں، مجھے آپ دل میں رکھتے رہتے ہیں، مجھے بہت سکون ملتا ہے، مجھے حضور کی باتیں کرتے ہوئے، اور آپ جیسے لوگ ملے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو جناب برہ اور جناب وہب کی بیٹی تھی آمینہ، ان کا رشتہ حضور کے ابو جناب عبداللہ سے ہو گیا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے حضور کی ماں کا نام، کہنا رک جائیے اگلے سال پھر جلسہ ہوگا تو پوچھ کے بتائیں گے۔ کوئی پوچھے حضور کے ابو کا نام، کیا بتاؤ گے؟ اونچی بولو، جلدی بتایا کرو تاکہ پتہ چلے آپ کے حافظے میں بات محفوظ ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، حضور کے ابو کا نام جناب عبداللہ، حضور کی ماں کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی نانی کا نام برہ، حضور کے نانا کا نام جناب وہب۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کو جس نے دودھ پلایا اس کا نام ہے سویبہ، اس کا نام ہے صفیہ، اس کا نام ہے فاطمہ بنت تقدیہ، اس کا نام ہے شفا، اس کا نام ہے ام ایمن، اس کا نام ہے امی حلیمہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باپ عبداللہ، دادا عبد المطلب، پردادا جناب ہاشم، وہ بیٹے عبد مناف کے، وہ بیٹے قصی کے، وہ بیٹے کلاب کے، وہ بیٹے مرہ کے، وہ بیٹے لوئی کے، وہ فہر کے، وہ نزار کے، وہ آگے چلے جائیں تو جناب عدنان تک، اور آگے چلے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور، نور محمدی جو نور حضرت عبداللہ میں چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، جس مہینے حضور آئے ہیں اسی مہینے حضور کے آنے کی خبر سن رہے ہیں۔ 1400 سال کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ حضور آنے والے، 1400 سال ہو گئے حضور کو گئے ہوئے، لیکن لگتا ہے کہ حضور آنے والے۔ دل کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ آپ کتنا انتظار کرتے ہیں، اے میرے بچوں آ جانا گھر پہ، اس تاریخ میں حضور آنے والے۔ بچیاں کہتی ہیں اے میرے بھائی گھر پہ آ جانا، حضور آنے والے۔ بیویاں کہتی ہیں میرے شوہر گھر پہ آ جانا، حضور آنے والے۔ لگتا ہے نہیں کہ حضور 1400 سال پہلے آ کے چلے گئے، لگتا ہے واقعی پہلی مرتبہ آ گئے۔
حضور کے آنے کی ٹھنڈک دل کو محسوس ہوتی ہے۔ جناب حضرت آمینہ حضور کی ماں، جناب عبداللہ حضور کے ابو، یہ دونوں رجب شریف کے مہینے میں، اونچی بولے کس مہینے میں؟ یاد کیجئے گا، رجب شریف کے مہینے میں ایک بستر پہ آرام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک بستر پہ آرام کر رہے تھے۔ اگر زحمت نہ ہو سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو، بتا دوں وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن جمعہ کا تھا، جب حضور کی ماں حضور کے ابو ایک بستر پہ آرام کر رہے تھے۔ یہاں ہر دوسرا آدمی صاحب اولاد ہے، اشارے کی بات سمجھے، ماں بہنیں بیٹھے، ٹھیک ہے۔ حضور کے ابو حضور کی امی جان ایک بستر پہ آرام کر رہے تھے۔ کون سا مہینہ تھا؟ رجب شریف کا، جس کے ایک مہینے کے بعد شعبان کے بعد رمضان آتا ہے۔ اسی رجب کے مہینے میں جمعہ کی رات میں، اشارہ دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں، وہی نور محمدی جو جناب عبداللہ کی پیشانی پہ چمکتا تھا، وہ ان کی پشت مبارک پیٹھ شریف میں پانی کا قطرہ بن کے موجود تھا۔ اسی رجب کے مہینے میں جمعہ کی رات میں امی آمینہ کے شکم میں آ گیا۔ ذرا محبت سے کہہ دو الصلاۃ والسلام علیک، سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جیسے یہ امی آمینہ کے شکم میں آ رہا تھا جمعہ کے دن، اللہ نے فرمایا اے فرشتوں جہنم کو بجھا دو، آج میرا حبیب اپنے والد کی پیشانی سے اپنی ماں کے شکم میں جا رہا ہے، زمین کے سارے مریضوں کو شفا عطا کر دیا جائے، میرا حبیب اپنی باپ کی پشت سے اپنی ماں کے شکم میں جا رہا ہے۔ اے جنت کی حوروں پھر سے میک اپ کر لو، آج میرا حبیب اپنے باپ کی پشت سے اپنی ماں کے شکم میں جا رہا ہے، اور کھڑی ہو جاؤ جنت کی حوریں، آج میرے حبیب کے اس مبارک ٹرانسفر کے لمحے کو استقبال دو اور کہو الصلاۃ والسلام علیک۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے الصلاۃ والسلام علیک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات میں اپنی ماں کے شکم میں آئے۔ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب سے پوچھا حضور وہ وقت کون سا تھا؟ سمجھ رہے؟ وہ وقت کون سا تھا؟ شروع کا تھا، بات کا تھا، ایک دم آخر کا تھا، جب حضور اپنی ماں کے شکم میں پیٹ میں آئے، اشارہ سمجھ رہے ہیں، پیٹ میں آئے۔ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ راز ہے، اسے بتایا نہیں جاتا، ہاں یہ وقت ہر اللہ کے ولی کو معلوم ہے۔ یاز بھائی دیکھیں ہر اللہ کے ولی کو یہ وقت معلوم ہے۔ پھر صوفی صاحب نے فرمایا وہ وقت ہر سال جب آتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے اے فرشتوں جتنے بھی جہنمیوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اس لمحے عذاب نہ دینا جس لمحے میرے حبیب کی پیدائش ہونے والی۔ صوفی صاحب کہتے ہیں جیسے حضور کے ٹرانسفر ہونے کا وقت آتا ہے، ہر ولی چاہے اپنی ماں کے پیٹ میں ہو، چاہے باپ کی پشت میں ہو، چاہے اپنے جد کی پیشانی پہ ہو، چاہے پانی کا قطرہ بن کر کے وہ عالم ارواح میں روحوں کی دنیا سے نکل کے آنے والا ہو، جیسے حضور کے ٹرانسفر ہونے کا وقت آتا ہے وہ پانی کا قطرہ جو اللہ کے ولی کی صورت میں آنے والا ہوتا ہے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ضرور ہے الصلاۃ والسلام علیک۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے دن آئے۔ کس دن آئے؟ اپنی ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ اب سمجھ گئے؟ وہی جناب عبداللہ کہتے ہیں میں مکہ شریف کی گلی سے گزر رہا تھا، وہی لڑکی جس نے مجھے کچھ دنوں پہلے دیکھ کے بلایا تھا، کہا تھا اے عبداللہ تیری پیشانی بڑی چمکدار ہے، مجھ سے شادی کرے گا؟ میں نے انکار کر دیا۔ وہی لڑکی پھر مجھے مل گئی، جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا اے عبداللہ قریب آؤ۔ میں قریب گیا تو اس نے کہا کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا ہاں میری شادی ہو گئی ہے۔ اس لڑکی نے رو کے کہا افسوس یہ ہے وہ تیری پیشانی پہ جو نور محمدی چمک رہا تھا وہ کسی خوش قسمت عورت کے پیٹ میں چلا گیا۔ اے عبداللہ بتا تو صحیح وہ کون عورت ہے جس نے تیری بیوی بننے کا شرف حاصل کیا، جس کو اتنا عظیم نور ملا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میری بیوی کا نام ہے آمینہ۔ اس لڑکی نے کہا آمینہ بازی مار لے گئی۔ آمینہ بازی مار لے گئی۔ اے آمینہ تیری قسمت کو سلام، نبیوں کا سردار تیری گود میں آ گیا۔ 2 مہینے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ماں کے شکم میں آئے ہوئے۔ کتنے؟
2 مہینے ہوئے تھے، حضور اپنی ماں کے شکم میں ہیں۔ حضور کے والد جناب عبداللہ نے فرمایا اے میری بیگم، ابھی 22-23 سال کے ہیں حضور کے ابو بھی اور حضور کی امی جان، جو میری بہنیں اس عمر کی ہیں وہ سوچیں کہ شادی کا پہلا سال چل رہا تھا امی آمنہ کا، ان کے شوہر جناب عبداللہ بزنس کرنے کے ارادے سے ملک شام کی طرف سفر فرمایا۔ ملک شام جس کے 2 نام ہیں، شام اور سیریا، جس کی راجدھانی کا نام ہے دمشق۔ کیا نام ہے؟ یہاں دنیا کی بڑی عظیم قبرستان ہے، جس قبرستان میں حضرت امیر معاویہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، جس قبرستان میں دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، جس قبرستان میں بلال حبشی بھی لیٹے ہوئے ہیں، جس قبرستان میں امام حسین کی بیٹی مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہے، جس قبرستان میں امام حسین کی بہن جناب عبداللہ کی بیوی، جناب اون و محمد کی ماں، جناب جعفر کی بہو، جناب عقیل کے بیٹے کی بہو جناب مخدومہ زینب آرام کر رہی ہے، جن کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے، جن کو ثانی فاطمہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہا گیا تھا بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ یہ جناب زینب اسی دمشقی زمین پہ آرام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نا نا نا، میرا بھائی نے نعرہ آپ لگائیے گا، بولے سرکار کی آمد، اونچی بولے اونچی بولے منا بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے سرکار آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی شہر دمشق میں جناب عمر بن عبدالعزیز لیٹے ہیں، اسی شہر دمشق میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے، اسی دمشق میں حضرت یاد ہے توجہ ہے آپ کی، حضرت خالد ابن ولید جن کو حضور نے سیف اللہ کا ٹائٹل دیا تھا، سمجھ رہے ہیں، حضور کے ابو بزنس کرنے کے ارادے سے ملک شام گئے، ٹھیک ہے، جیسے آپ جب کنڈا سے عادل گنج آتے ہیں تو راستے میں گنگا پور پڑتا ہے، ایسے ہی جب حضور کے ابو بزنس کرنے کے لیے ملک شام گئے تو راستے میں وہ شہر پڑا جسے مدینہ کہتے ہیں، بزنس کر کے واپس آ رہے تھے تو اسی شہر میں پہنچے جس شہر کو مدینہ۔ عادل گنج کے لوگ کنڈا جب جائیں گے گنگا پور سے ہو کے جائیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو پہلے گنگا پور بعد میں قصبہ پڑے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جیسے حضور کے ابو مدینہ شریف پہنچے ان کی طبیعت علیل ہو گئی، بگڑ گئی، طبیعت علیل ہو گئی، بڑا علاج کیا ٹھیک نہ ہوئے، 20-22 سال کے اللہ کے نبی کے والد، اللہ اکبر۔ معلوم ہے کس کے ہاں قیام کیا آپ نے؟ میں نے شروع بتایا تھا کہ حضور کے پردادا جن کا نام تھا ہاشم، جن کی شادی مدینے میں ہوئی تھی، خاندان کا نام تھا خاندان بنو نجار، اسی خاندان میں حضور کے دادا پیدا ہوئے تھے مدینے کی زمین میں جن کا نام تھا عبد المطلب۔ ان حضور کے دادا کی، حضور کی پیدائش کی جگہ، حضور کے پردادا کی سسرال، حضور کی پردادی کا میکہ، یہی تو ہوتا ہے نا، یہ پرانا رشتہ تھا۔ حضور کے ابو بیمار پڑے تو اسی خاندان میں چلے گئے، لوگ بڑے خوش ہوئے کیونکہ حضور کے ابو کے بڑے جلوے تھے، بڑے شہرے تھے، بہت عظیم شخصیت کے طور پر لوگ ان کا احترام کرتے تھے، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جناب عبداللہ کہتے میں بیمار پڑ گیا، بڑا علاج ہوا لیکن میں ٹھیک نہ ہوا۔ جناب عبداللہ کہتے آہستہ آہستہ میری طبیعت بگڑتی چلی گئی، اور اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے غم نہ ہو تو بتا دوں، اسی مدینے میں شادی کے 1 سال بھی نہیں ہوئے تھے، حضور کی ماں امی آمنہ بیوہ ہو گئی، حضور کے ابو کا مدینے میں انتقال ہو گیا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور کے والد 22-23 سال کی عمر میں مدینے میں انتقال کر گئے۔ مدینے میں جس محلے میں آپ کی قبر شریف بنائی گئی اس محلے کو دار نابغہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دار نابغہ کہتے ہیں۔ 1936 میں اس محلے کی زمین کو مسجد نبوی شریف میں شامل کیا جا رہا تھا تو حضور کے ابو کی قبر کھل گئی۔ یہ کس وقت کے انتقال کیے ہوئے تھے؟ جب حضور بھی نہیں پیدا ہوئے۔ اس وقت البرہان کتاب کے رائٹر ہیں علامہ سید سعید احمد، ان کو ٹھیکیدار عبداللطیف نے بتایا تھا، جن کو کوڈ کیا انہوں نے اپنی کتاب میں
اس نے فرمایا تھا حضور جب 1936 میں حضور کے ابو کی قبر کھل گئی تو دیکھنے کے لیے میں بھی چلا گیا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کہتے ہیں خدا کی قسم کفن کا تار تار ہونا تو دور کی بات ہے، کفن کا ایک ایک دھاگا دوسرے دھاگے سے مل کے مسکرا رہا تھا. پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حضور کے ابو کے چہرے کو کھولا گیا تو ٹھیکیدار عبداللطیف کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم شیخ سید احمد سعید البرہان کے مصنف سنو، حضور کے ابو کی آنکھیں اتنی چمکدار تھیں، اتنی چمکدار آنکھیں زندوں کی بھی نہیں رہا کرتی ہیں. یہ اس وقت انتقال کیے جب حضور پیدا ہی نہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہی سن کر کے قطب مدینہ ضیاء الدین مہاجر مدنی بھی حضور کے ابو کے زیارت کے لیے آئے تھے مدینہ شریف میں. وہ کہتے ہیں جب میں قریب آیا نا تو مجھے حضور کے ابو کی پیشانی کو چومنے کی توفیق ملی. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور کے ابو کی پیشانی کو چومنے کی توفیق ملی. جب میں حضور کے ابو کی پیشانی کو چوم رہا تھا تو میری داڑھی کے کچھ بال حضور کے ابو کے گال سے مس ہو رہے تھے. کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ قطب مدینہ ضیاء الدین مہاجر مدنی نے. وہ کہتے ہیں جب حضور کے ابو کو ٹرانسفر کیا گیا دار نابغہ سے بقی شریف میں واپس آیا تو میرے مریدوں نے کہا حضور جس وقت آپ نے ہونٹوں سے حضور کے ابو کی پیشانی چومی ہے آپ کی داڑھی کی یہ بال حضور کے ابو کے گال پہ لگ رہے ہیں. تو قطب مدینہ نے قینچی منگا کر کے بال کے نچلے حصے کو اتنا کاٹا اور کاٹ کر کے شیشی میں رکھ کے فرمایا اسے کبھی اس نیت سے مت دیکھنا یہ ضیاء الدین مہاجر مدنی کے داڑھی کے بال ہیں، اس کو اس نیت سے دیکھنا انہی بالوں نے حضور کے ابو کے رخسار کے بوسے دیے ہیں.